السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بیالوجی کا چیپٹر مین اینڈ ہز انوائرمنٹ، جس میں ہم اس چیپٹر کا انٹروڈکشن اور اس کے علاوہ ہم رینیویبل ریسورسز جیسے کہ ایئر، واٹر، لینڈ اور وائلڈ لائف کو ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اس لیکچر کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو کتاب سے رٹے مار کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ لیکچر آپ کو ویسے یاد ہو جائے گا۔ اوکے، تو اس چیپٹر کے انٹروڈکشن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان بھی دوسری سپیشیز کی طرح اس انوائرمنٹ، اس ارتھ کے انوائرمنٹ کا ایک پارٹ ہے۔ جو پہلے ہیومنز تھے وہ کیا تھے کہ وہ پریڈیٹرز تھے، وہ ایک ہربی وور کے طور پر ایکٹ کرتے تھے۔ پریڈیٹر مطلب وہ ہنٹرز تھے، وہ درختوں کی جڑیں کھاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ 10,000 سال پہلے کیا ہوا کہ ان انسانوں نے ایگریکلچر سٹارٹ کر دی۔ جیسے انہوں نے ایگریکلچر سٹارٹ کی تو اس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ میں سبزیاں، چنے، یہ چیزیں آنے لگیں۔ اور اس کے بعد جو انسان نے کیا کیا کہ انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ کر دی۔ انڈسٹری کے لیے انسان کو کیا چاہیے تھا کہ انرجی کے ریسورسز کی ضرورت تھی۔ فار ایگزامپل فوسل فیولز ہو گئے، دوسرے رینیویبل ریسورسز ہو گئے جیسے کہ ایئر ہو گئی، واٹر، ان ساروں سے انرجی حاصل ہو چاہیے تھی، تو ان سے انرجی حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے انسان نے پھر کیا کیا کہ انوائرمنٹ کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی انوائرمنٹ کے خراب کرنے کو انسان نے جو خراب کر دیا ہے، جو کہ ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے، جو کہ خزانہ ہے تمام قسم کے ریسورسز کا، جو کہ ہمیں فوڈ، شیلٹر، کلاتھنگ، فیول اور سارے اور قسم کی جو چیزیں ہیں وہ انسانوں کو فراہم کر رہا ہے، وائلڈ لائف فراہم کر رہا ہے، یہ چیزیں ساری فراہم کر رہا ہے۔ تو اس کو ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے بعد بالکل تباہ کر دیا، کیونکہ انڈسٹری کا دھواں، انڈسٹری کے کیمیکلز، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ جدیدیت آ چکی ہے، تو اس انوائرمنٹ کو ہم بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جدیدیت تو آ چکی ہے لیکن انوائرمنٹ کو ہم بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سارے ریسورسز ارتھ پہ، ان کو ہم دو مین ریسورسز میں ڈیوائیڈ کرتے۔ ایک کو ہم بولتے ہیں رینیویبل ریسورسز، جن کو ہم رینیو مطلب ری سائیکل کر سکتے ہیں، جن کو ہم اگر ایک مرتبہ استعمال کر لیں، اگر ہم ایک مرتبہ خرچ کر لیں تو ان کو دوبارہ ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں، جو کہ مطلب جل نہیں سکتے۔ اوکے، یہ آپ یاد کر رکھ لیں، یہ نیچر میں ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان میں کیا کیا آتے ہیں؟ ان میں آتا ہے ایئر، واٹر، لینڈ اور وائلڈ لائف۔ اوکے، یہ سارے رینیویبل ریسورسز ہیں جو کہ رینیو ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایئر میں آکسیجن ہوتا ہے، آکسیجن ہم انسان جو اندر لے کے جاتے ہیں پھیپھڑوں میں، ادھر ریسپریشن ہوتی ہے، ریسپریشن کے ذریعے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں میں استعمال ہوتی ہے فوٹوسنتھیسس میں، اس میں آکسیجن بنتی ہے، آکسیجن پھر ہمارے اندر آتی ہے، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا، اب میں نے بتا دیا کہ ایئر کیسے رینیویبل ہے۔ اوکے، تو یہ رینیویبل کا میں نے مثال دے دی۔ جو نان رینیویبل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نان میٹلز ہو گئے یا میٹلز ہو گئے۔ میٹلز وہ ہوتے ہیں جن میں کرنٹ گزر سکتا ہے، جو کہ الیکٹرک کرنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیری کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اوکے، یہ سارے میٹلز ہوتے ہیں۔ نان میٹلز بھی نان رینیویبل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فوسل فیولز جیسے کوئل، آئل، نیچرل گیس ہو گیا، یہ سارے ایسے ریسورسز ہیں جو کہ جل سکتے ہیں، جو کہ ریسائیکل نہیں ہو سکتے۔ اور ان کو اگر ہم ایک مرتبہ یوز کر لیں، خرچ کر لیں، استعمال کر لیں، تو دوسری مرتبہ ان کو ریسائیکل کر کے استعمال نہیں، انوائرمنٹ میں نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈیورس انوائرمنٹ بنا دیا، اتنا ڈیورس یعنی کہ یونیورس بنا دی ہے، اس میں کسی چیز کو بھی ایز اے فضول یعنی کہ فضول نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے کسی جاندار کو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کسی جاندار کو فضول نہیں بنایا۔ ہر چیز جو کہ ہے اس دنیا میں، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اوکے، تو ہر جاندار جو ہیں وہ فوڈ کو کنزیوم کرتا ہے، کنزیوم کرنے کے بعد اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ کے بعد اس کا ڈیکینگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈیکینگ پروسیس ڈیکمپوزر سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یا تو اس کے نیوٹرینٹس جو اس کے باڈی میں آئے تھے، اس نے انوائرمنٹ سے حاصل کر کے اپنی باڈی کی گروتھ کی تھی، وہ نیوٹرینٹس ڈیکینگ کے بعد یا تو زمین میں واپس چلے جاتے ہیں اور پھر پلانٹس کے ذریعے پھر سے ہمارے انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں، یا بیکٹیریا میں چلے جاتے ہیں، بیکٹیریا ان کو اپنے اندر سک کر لیتے ہیں۔ اوکے، تو دو طریقوں سے ہمارے انوائرمنٹ میں یہ ریسورسز یعنی کہ ڈیکینگ کے بعد یہ زیادہ تر ریسورسز ہمارے انوائرمنٹ میں پھر آ جاتے ہیں۔ تو اسی سائیکل کو کنزیوم کرنا فوڈ کا، اور اس کے بعد مرنا ایک آرگنیزم کا، اور ڈیکے ہو کے پھر سے نیوٹرینٹس کا واپس ہمارے انوائرمنٹ میں آ جانا، اس کو ہم نیوٹرینٹ سائیکل بولتے ہیں۔ اوکے، اور یہ سائیکل اپسیٹ ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ فوڈ جو ہے وہ کنزیوم کر رہا ہو ایک انوائرمنٹ یا ایک آرگنیزم، یا پھر تھوڑی فوڈ بن رہی ہو۔
اوکے، دو وجوہات۔ تیسری وجوہات یہ ہیں کہ جو ہم ڈیکیئنگ پروسیس ہو رہا ہے اس میں یہ مسئلہ آ جائے کہ بیکٹیریا ڈیکیئنگ پروسیس ہی نہ کریں اور جو آرگنیزمز ہیں ان کی ڈیکیئنگ نہ ہو سکے، تو تین وجوہات کی وجہ سے نیوٹرینٹ سائیکل جو ہیں وہ اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ اوکے، تمام کے تمام سورسز جو کہ لائف کے لیے، ہماری لائف کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، ایئر ہوگی، یہ سارے آکسیجن میں ہوتے ہیں، ایئر میں ہوتے ہیں سوری، اور اس کے علاوہ واٹر ہو گیا اور لینڈ ہو گیا، یہ سارے کیا بناتے ہیں؟ نیچرل سائیکلز کا پارٹ بناتے ہیں۔ اب نیچرل سائیکلز کیا ہیں کہ یہ ایسے سائیکلز ہیں جو رینیویبل ریسورسز کو ری یوزیبل بنانے میں ہمارا کردار ادا کرتے ہیں۔ نیچرل سائیکل کا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اب میں نیچرل سائیکل کی مثال دے رہا ہوں کہ فوٹوسنتھیسس اور ریسپریشن کا آپس میں انٹرچینج ہونا، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا فوٹوسنتھیسس کے ذریعے سے بن کے کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں، ایئر کا آکسیجن کا فوٹوسنتھیسس میں بن کے خارج ہونا، اور ریسپریشن میں آکسیجن کا بننا، باہر نکلنا، اور پھر اس کا فوٹوسنتھیسس میں استعمال ہو جانا، تو یہ ایک نیچرل سائیکل ہو گیا۔ تو یہی یعنی کہ نیچرل سائیکلز ہیں جو کہ ہمارے جو رینیویبل ریسورسز ہیں ان کو ری یوزیبل بناتے ہیں۔ اوکے، لیکن ان ریسورسز کی کوئی بگننگ نہیں ہوتی، کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ فوٹوسنتھیسس اور ریسپریشن کا سائیکل آپس میں کب چلا تھا، اس کی کب اینڈ ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ، اس کا صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے بس۔ اور ان سارے سائیکلز کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے نا وہ سن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر فار ایگزامپل ہم پودے کھاتے ہیں، اور ہم پودے بھی کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں مثال کے طور پر، اور اس کے علاوہ جانوروں کی خوراک بھی کھاتے ہیں، خوراک مطلب میٹ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں وغیرہ، دو چیزیں اہم ہیں۔ تو اگر پودے نہ ہوں تو ہمیں سبزیاں کیسے ملیں گے؟ اگر پودے نہیں ہوں گے تو جانوروں تک خوراک کیسے جائے گی؟ جانور نہیں ہوں گے۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، پودے نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، مطلب پودے تب نہیں ہوں گے جب ان کو سن انرجی نہیں دے رہا ہوگا، جب فوٹوسنتھیسس نہیں ہو رہی ہوگی۔ مطلب جو نیچرل سائیکل سارے ہیں نا، ان کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ وہ سن ہے۔ ارتھ جو ہیں، ارتھ ہماری زمین، یہ ایک سیلف سسٹینڈ یونٹ ہے، ایک ایسا یونٹ جو کہ ریسائیکل چیزوں کو کر کے خود اپنی مدد یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو سٹیبل رکھ سکتا ہے۔ اوکے، اس کو کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارتھ کو ہمیں خود صحیح کرنا چاہیے۔ اگر ارتھ کی ریسائیکلنگ کا پروسیس، رینیویبل کی ریسائیکلنگ کا پروسیس نہیں ہو رہا ہوگا صحیح، خدا نہ خواستہ، تو کیا ہے کہ سیلف سسٹینیبلٹی ارتھ کی ہم خراب کر دیں گے، اور ہم ہی خراب کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اس اسپیس شپ میں ہم اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم ان کو بہت زیادہ نقصان ابھی پہنچا رہے ہیں انڈسٹری کی وجہ سے۔ تو ہمیں ہر چیز کو، ریسورسز کو صحیح وائزلی استعمال کرنا چاہیے۔ اب تک ہم نے مین اینڈ ہز انوائرمنٹ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں رینیویبل ریسورسز کو۔ رینیویبل ریسورسز میں پہلا ریسورس جو ہے وہ ایئر ہے۔ ایئر جو ہے وہ تھک بلینکٹ آف ایٹماسفیئر ہے، مطلب زمین کی سطح سے لے کر نا تقریباً 8 کلومیٹر تک یہ جتنا تھک بلینکٹ ہے اس کو ہم ایئر بولتے ہیں، اور اسی کو ہم ایٹماسفیئر بولتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہیں۔ کیسے میں آپ کو بتاؤں، اگر ایئر نہ ہو تو ہم آکسیجن کیسے لے سکیں گے؟ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، فوٹوسنتھیسس کیسے ہو سکے گی؟ تو یہ سارے دونوں چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ نائٹروجن ہوتی ہے، وہ 79% ایئر میں ہوتی ہے، 21% ہوتی ہے آئی تھنک آکسیجن، 20% ہوتی ہے آکسیجن، 0.03% ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اس کے علاوہ ٹریسز آف انرٹ گیسز جیسے کہ نوبل گیسز ہو گئے، یہ بھی ہوتے ہیں ایئر میں۔ اوکے، تو اگر نائٹروجن نہ ہو تو ہمارے پاس نائٹریٹس کیسے آئیں گی؟ ہوا میں نائٹروجن نہ ہو تو۔ اوکے، تو اس طرح سے یہ ہمیں مدد کرتی ہے۔ اوکے، ہم نے اس ایئر کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا دی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن اور آٹو موبائلز کی وجہ سے بہت سارے، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ سرٹین گیسز ایسی ہیں، مثال کے طور پر کاربن مونوکسائڈ، ہائیڈرو کاربنز اور آکسائڈز آف نائٹروجن اور سلفر، یہ تینوں ایسی گیسز ہیں جو کہ اب ایئر میں بہت زیادہ ہو گئی اور ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے، ایسڈ رینز ہو رہی ہیں، تو یہ سارے ایفیکٹس ہو گئے۔ دوسرا جو ہمارے پاس رینیویبل ریسورس ہیں وہ ہیں واٹر، جس میں ہم اس کی پرسنٹیج مختلف جگہوں پہ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے استعمالات۔ یہ واٹر جو ہیں 70% ہماری ارتھ میں ہیں، جبکہ 70% کا جو 97% ہیں وہ اوشنز میں ہیں، جبکہ 2% جو ہیں وہ فروزن آئس کیپس کی فارم میں ہیں، اور 1% فریش واٹر جو ہیں وہ لیکس، سٹریمز اور ریورز میں ہیں۔ اوکے،
تو صرف یعنی کہ اس سارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ فریش واٹر کتنا ہے، تو 1% صرف فریش واٹر ہے ہمارے پاس، 1%، تو اسے ہمیں وائزلی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو باڈی ہے اس میں بھی 70 to 90% واٹر ہی ہوتا ہے۔ تو اب یوزز آف واٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو واٹر ہیں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہم اریگیشن کے لیے، یعنی کہ فصلوں میں ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اوکے 90%۔ اور ڈومیسٹک یا انڈسٹریل یوز میں ہم انڈسٹری کے لیے 10% ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ واٹر بہت ہی امپورٹنٹ را مٹیریل ہے، یہ فوٹو سنتھیسس کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ را مٹیریل ہے۔ اس کے لیے اس سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، واٹر سے بہت سارے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں۔ فوڈ سٹف میں اس کو استعمال کرتے ہیں، فوڈ پکانے کے لیے، ڈرنکس میں، اور اس کے علاوہ لیکوڈ ڈٹرجنٹس میں، فار ایگزامپل یہ لیٹرین وغیرہ میں، ٹوائلٹ وغیرہ میں استعمال کرنے کے ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ واٹر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری پروڈکٹس میں، اوکے۔ اور جو NaCl ہے نا، وہ ہم کس سے لیتے ہیں؟ سمندر کے پانی سے، اور NaCl سے ہم بہت سارے ادر کیمیکلز، یوزفل کیمیکلز جیسے کہ کلورین اور سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بھی بناتے ہیں، اوکے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ انڈسٹری ہمارے انوائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، تو انڈسٹری سے کیمیکل جو نکلتے ہیں وہ جا کے سمندر میں وہاں کے مائکرو آرگنزمس کو جو کہ واٹر کی نیچرلی پیوریفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو وہ وہاں اگر تیل گر جاتا ہے بحری جہازوں کا، تو وہ بیکٹیریا اس تیل کو اپنے اندر لے رہے ہوتے ہیں اور انوائرمنٹ کو بڑا صاف رکھتے ہیں۔ یہ ان کو کیمیکل ویسٹز خراب کر رہے ہوتے ہیں ان مائکرو آرگنزمس کو، اوکے۔ اور اس کے علاوہ کیمیکل ویسٹز ڈیگریڈ دا ریور واٹر، ریور کے واٹر کو بھی یہ کیمیکلز ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فشز ہم کھاتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کیمیکل ویسٹز کو نہیں سمندر میں چھوڑنا چاہیے ایسے فضول میں۔ اور تیسرا امپورٹنٹ نیچرل سورس لینڈ ہے، جس میں ہم سوائل کی ڈیفینیشن، سوائل کے کمپوننٹس، سوائل کے فوائد اور بہت سارے فیکٹرز پڑھیں گے جو کہ سوائل کو افیکٹ کر رہے ہیں، اوکے۔ تو لینڈ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہیں، اور ارتھ کی اپر کرسٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سوائل۔ اور سوائل کن سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے؟ سوائل میں بیسک کنسٹیٹوئنٹس کیا چیزیں سوائل میں ہوتی ہیں؟ تو وہ ہوتی ہیں کیا چیزیں؟ ایک سوائل پارٹیکلز ہوتے ہیں، ایک سوائل واٹر، سوائل ایئر، انارگینک میٹر مطلب جس میں CH بانڈز نہیں ہوتے، وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ انارگینک میٹر ہوتا ہے، سوائل آرگنزمز ہوتے ہیں، اوکے۔ سوائل ہمیں بہت سارے فائدے دے رہی ہیں، جیسے کہ یہ نیوٹرینٹس ہمیں اب دیکھیں سوائل کی طرف، یہ ہمیں نیوٹرینٹس دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایروجن جو اس پہ پودے ہوتے ہیں ان کو اینکریج، ان کو جکڑے ہوئے ہیں، اس کے اٹیچمنٹ کر رہی ہیں، ان کو یہ فائدے دے رہی ہے۔ تو پلانٹس جو پودے ہیں وہ جکڑے ہوئے ہیں اس دنیا کا 30% لینڈ ہے، اس میں 11% جو ٹوٹل ہے اس پہ کلٹیویشن ہو رہی ہے، کلٹیویشن مطلب زراعت ہو رہی ہے، اور سوائل کو ہم بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ سوائل اب نیوٹرینٹس اب ضائع کر رہی ہیں، وہ والے نیوٹرینٹس اب نہیں ہیں جو پہلے اس میں زمین میں ہوتے تھے، کیونکہ ہم بہت زیادہ فصلوں کی ایک ہی جگہ پہ سال زیادہ تر ہم پروڈکشن کرتے رہتے ہیں، زمین کو اتنی ہم ریسٹ ہی نہیں دے رہے ہیں، اوکے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے پور ایگریکلچرل پریکٹسز، ایکسٹینسو گریزنگ، لیچنگ، ریپڈ اربنائزیشن، فرٹیلائزرز، انسیکٹیسائڈز، جو کہ ہم اس لیے انسیکٹیسائڈز بھی ایک قسم کا سپرے ہے، جس طرح فرٹیلائزرز کراپ کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، تو انسیکٹیسائڈز ان انسیکٹس کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ فصلوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ پلانٹس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اوکے۔ اور پیسٹیسائڈز ان مطلب پلانٹس کو جو ایسی فضول میں فصلوں کے ساتھ اگاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایسے سپرے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو پیسٹیسائڈز کہتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم لینڈ کو بہت خراب کر رہے ہیں۔ آخری رینیویبل ریسورس جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں وائلڈ لائف کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کوئی جنگلی جانور یا جنگلی حیاتیات ایسے ویسے، لیکن اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں صرف جنگلی حیاتیات، جنگلی جانور نہیں آتے، بلکہ جو نان کلٹیویٹڈ اور نان ڈومیسٹیکیٹڈ دونوں نان ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، پلانٹس اینیملز دونوں آتی ہیں، کیونکہ لائف کا ذکر کیا ہے تو زندگی زندگی جتنی ہوگی وہ وائلڈ لائف میں وہ آئے گی، اس میں دونوں آتے ہیں، اوکے۔
وائلڈ لائف ہمیں بہت سارے فائدے دے رہی ہے، جیسے کہ اس سے ہم خوراک حاصل کرتے ہیں، اور یہ فوڈ چین مینٹین ایکو سسٹم میں کرنے کے لیے بہت اچھی ہمیں فائدہ دے رہی ہے، بہت مناسب ہے اس کے لیے، دونوں کے لیے، اوکے۔ اور اس کے علاوہ ہم یار وائلڈ لائف کو بہت سارا خراب بھی کر رہے ہیں۔ ڈیلیکیٹ ایک نازک بیلنس ہوتا ہے کہ اس کے درمیان لیونگ آرگنزمز اور انوائرمنٹ کے درمیان، لیکن اگر ہم ایک جاندار کو قتل کر دینا تو مطلب بہت سارا یہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے، تو بہت ساری اسپیشیز ایکسٹینٹ ہو چکی ہے، کچھ انڈینجرڈ ہیں۔ اب ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے صحرا میں تیتر، بٹیر، لالی بہت کم نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اوور ہنٹنگ کی ہے۔ جب ان کو ڈرایا ہے تو یہ ہمارا صحرا چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اب، اوکے۔ اور اس کے علاوہ ہم ان چیزوں کو یعنی کہ وائلڈ لائف کو ہم پروٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فشنگ فارمز ہوتے ہیں، تو فشنگ فارمز ہمیں بلڈ کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ زو میں انٹر بریڈنگ اینیملز کی کروانی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسپیشیز کو کنزرو کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے، اوکے۔ تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہم نے ڈسکس کر دیا ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا پہلے کہ انسان آیا تھا، انسان پہلے مطلب غاروں میں رہتا، پھر بحر آیا، انڈسٹری ہوئی، ایگریکلچر آئی، پھر انوائرمنٹ کو ہم نے خراب کیا۔ ہمارے پاس دو ریسورسز ہوتے تھے، رینیویبل، نان رینیویبل، اور نان رینیویبل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا ہوتے تھے، نان میٹلز ہوتے تھے جو، اور میٹلز ہوتے تھے، فوسل فیولز ہوتے تھے۔ رینیویبل میں ایئر تھی، ایئر کے ہم نے فوائد ڈسکس کیے، ایئر کی کمپوزیشن ڈسکس کی، واٹر کے ہم نے پرسنٹیج مختلف ڈسکس کی، اور اس کے علاوہ ہم نے یوزز آف واٹر ڈسکس کیے کہ واٹر زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ یار استعمال ہو رہا ہے، اوکے۔ اور لینڈ کے ہم نے یوزز بینیفٹس ڈسکس کیے کہ لینڈ ہمیں نیوٹرینٹس دیتا ہے، اینکریج پلانٹس کو پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز جیسے کہ لیچنگ، گریزنگ، اوور پروڈکشن آف کراپس، ویگرس پروڈکشن، ریپڈ اربنائزیشن، فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ، یہ چیزیں لینڈ کو خراب کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نان ڈومیسٹیکیٹڈ اور نان کلٹیویٹڈ پلانٹس کو وائلڈ لائف کہتے ہیں۔ وائلڈ لائف سے ہم فوڈ حاصل کر رہے ہیں، فوڈ چین میں یہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اس کو کنزرو کرنا چاہیے۔ کنزرو کرنے کے لیے ہم فشنگ فارمز لگا سکتے ہیں، اور زو میں انٹر بریڈنگ ان اینیملز کی کر سکتے ہیں، اوکے۔ دیٹ واز آل فرام می آف ٹوڈے لیکچر، تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔